تو وفاقی حکومت نے ڈیجیٹل حقوق کے جو تحفظ ہے اس کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کر لیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کل یہ بھی گفتگو کی تھی. انہوں نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پیکا ایکٹ 2016 میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے. اچھا، اور آپ کو پتا ہوگا پیکا ایکٹ کو لے کے پچھلے ٹائمز میں ہم بات کر لیں، پچھلی گورنمنٹس میں بات کر لیں، پچھلے سالوں میں بات کر لیں، بڑی اس کو لے کے ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی ہے. لیکن اب جو مجوزہ ترمیم ہے اس کے تحت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی قائم کی جائے گی. اتھارٹی ڈیجیٹل حقوق سے متعلق معاملات کو، اور حکومت اس سے مشاورت کرے گی، حکومت سے مشاورت کی جائے گی یہ جو ایجنسی ہوگی. اور ڈیجیٹل اتھارٹی سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال اور ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی. ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ سے متعلق قانون سازی کے لیے ایک مسودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے جس کا بل جلد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. اور کابینہ کی قانونی اصلاحات کمیٹی نے یہ جو ترمیمی بل ہے، مجوزہ ترمیمی بل اور ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کے قیام کی تجویز دی تھی. اب یہ کیسے ہوگا، کیا کیا اس میں تجاویز دی گئی ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور، تھینک یو سو مچ. اور اگر ہم بات کریں ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کی تو اس کا استعمال اچھا بھی ہو رہا ہے اور منفی طریقے سے بھی ہو رہا ہے. اب حکومت اس کو ریگولیٹ کرنے جا رہی ہے. پیکا ایکٹ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ماضی میں کیا اس کو لے کے معاملات رہے. کیا تجاویز آ رہی ہیں، کیا جو اب تک ڈرافٹ میں مجوزہ ڈرافٹ بنایا گیا ہے، کیا خبریں ہیں اس میں، کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک جو مختلف ذرائع سے ہمارے سامنے اس کا ڈرافٹ آیا ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ اگر وہ خبر جھوٹی ہے، کسی کے خلاف ہے، تو اس کو کس فورم کے اوپر آپ اس کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اور اگر فرض کریں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر کسی بھی سوشل میڈیا ویب سائٹ کے اوپر تواتر کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ کس طرح بلاک کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی تجاویز ہیں. لیکن اس کے اوپر جو کمنٹری ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جو ایڈیٹوریلز سامنے آ رہے ہیں، دیکھیں پاکستان میں جو ہے اگر دنیا کا ماڈل ہم نے فالو کرنا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ یہاں پہ جو ڈیفیمیشن کا قانون ہے اس کو مزید سخت کیا جائے. نہ صرف سخت کیا جائے بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی جو ہے ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہونا چاہیے. فرض کریں آپ کے خلاف، میرے خلاف یا کسی کے خلاف کوئی بندہ ٹویٹ کرتا ہے، کوئی سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر کوئی چیز لکھتا ہے، وہاں پہ آپ کی تصاویر ڈالتا ہے، آپ اس کے اوپر کیس آپ کر سکتے ہیں اور کیس کا فیصلہ ود ان سرٹن ٹائم پیریڈ ہو. اور اگر کسی نے غلط کام کیا، آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے. آپ ویسٹرن جو ماڈل ہے ڈیموکریسی کا اس کو سامنے رکھیں، امریکہ کو سامنے رکھیں، وہاں پہ ساری چیزیں اوپن ہیں. لیکن اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے اوپر اتنا بھاری جرمانہ ڈال دیا جاتا ہے. لیکن خاور، یہ تو وہاں ہوتا ہے نا جب سامنے والا بندہ معلوم ہوتا ہے کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے. سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، باٹس اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کیسے جایا جائے گا؟ دیکھیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو اس طرح کی بنیادی چیز یہ ہے کہ جس طرح حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے، میرے خیال میں یہ اچھا اقدام ہے کہ جو تمام یہ سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں، جو سوشل میڈیا سروسز جو بھی کمپنیز آفر کرتی ہیں، ان کے آفیسز پاکستان کے اندر موجود ہیں. اور جو پاکستان کو جو بھی کنسرن ہو، ریاست کو، متعلقہ اداروں کو، تو وہ جو متعلقہ ویب سائٹ ہے یا متعلقہ جو بھی آئی ٹی کمپنی ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں گی. جی یہ ہمارے ساتھ مسائل ہیں اور یہ ہمیں کمپلینٹس آ رہی ہیں. تو اس پہ ملٹی پرانگ اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے. صرف خالی قانون بنانے سے کوئی اس کے اوپر میرے خیال میں آپ ریگولیشن نہیں کر پائیں گے. آپ کو میرے خیال میں متعلقہ جو ظاہر ہے خاص طور پر سول سوسائٹی کے اوپر اس کا براہ راست اثر پڑے گا. آپ لوگوں کی آپ کو رائے لینی چاہیے. آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، سوشل میڈیا ویب سائٹس کے ایکسپرٹس آپ کو مل جائیں گے. اس کے اوپر میرے خیال میں ایک کمپریہنسو آپ کو کنسلٹیشن کا ایک پروسیس کرنا پڑے گا. کیونکہ ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا اس طرح کی جس طرح پیکا آرڈیننس بن گیا تو اس کا غلط استعمال ہم نے دیکھا. اچھا استعمال اگر آج تک ہمیں نظر نہیں آیا اس کا. وہی ہوتا ہے کہ حکومت وقت ماضی کے اندر پہلی دوسری حکومت ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ پیکا آرڈیننس اگر کوئی ناپسند ہے کوئی صحافی یا میڈیا کی آرگنائزیشن تو اس کے خلاف پیکا آرڈیننس استعمال کر لیتے ہیں. تو بنیادی طور پر اگر مقصد حاصل کرنا ہے، یہ جو ظاہر پروپیگنڈا ہے، اگر جھوٹ کو روکنا ہے تو اس کے لیے تجاویز مانگی جا سکتی ہیں. اٹ از اے گڈ انیشیٹو. لیکن اگر اس کو آبجیکٹیولی فالو کیا گیا. لیکن اگر حکومت نے صرف اسی مقصد کے لیے ریگولیشن لے کے آنی ہے کہ جناب اعلیٰ کوئی خاص پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ ریگولیشن یہی ہے، یا جو یہ ایک ان اناؤنس سا بین ہے ایکس ایپ کی ہم بات کریں
وہ اس طرح کی بھی کچھ اس میں شکیں ہیں, کچھ ریگولیشن ہے پاور؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی ساری تجاویز اس کے اندر شامل ہیں کہ کسی موقع کے اوپر اگر بین کرنا پڑے تو بین بھی کیا جا سکتا ہے. میں دوبارہ سے وہی عرض کروں گا, اس طرح کی جو بھی آپ قانون سازی کرتے ہیں اس کے اندر آپ جو ہے سول سوسائٹی کے جو نمائندہ گان ہیں ان کو آپ لیتے ہیں, ساری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیتے ہیں, کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کی ایکسرسائز ہوئی تھی. مجھے یاد ہے 2016 میں 15-16 میں جب پیکا قانون پاس کیا گیا تھا, تمام سیاسی جماعتیں جو ایک سائڈ پہ کھڑی تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت وہ قانون پاس کر دیا تھا. بعد میں ہم نے دیکھا کس طرح اس کا غلط استعمال ہوا. تو بڑا ضروری ہے کہ جو بھی تجاویز آئی ہیں اس کو آل اکراس ایک اوپن فورم کے اوپر رکھا جائے, اس کے اوپر ڈسکشن ہو, تاکہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, خاص طور پر میں ہیں, آپ ہیں, مطلب میڈیا ہے پورے کا پورا, چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, تاکہ قانون کے اوپر اچھے طریقے سے عمل درآمد کیا جا سکے. اگر ون سائیڈڈ حکومت وقت نے ایک چوری چھپے اپنی مرضی سے قانون پاس کر لیا اور پتہ ہی نہ ہوا کہ یہ قانون ہے کس مقصد کے لیے, تو پھر ایسے قانون آپ کو پتہ ہے مس یوز ہوتے ہیں اور ایک حکومت بنا کے جاتی ہے اور پھر اسی حکومت کے خلاف وہ قانون مس یوز ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں ایک سے زیادہ ہمارے سامنے موجود ہیں. نیب کا قانون آپ کے سامنے ہے اور باقی بھی اس طرح کے جتنے بھی قوانین بنائے گئے. لہٰذا ضروری ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے. ٹھیک ہے پاور, تھینک یو سو مچ. اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو ڈرافٹ ہے اس میں مزید کیا ہے, آنے والے دنوں میں اس پر ڈیٹیل بات ہوگی. ہاں جی, اچھا